نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے عربک گرامر شروع کی ہوئی ہے، شارٹیسٹ، سب سے کم مختصر سی گرامر، جتنی میں ہمیں قرآن سمجھ آ جائے۔ ان لوگوں کو قرآن سمجھ آ جائے جنہیں بالکل قرآن پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گرامر جو عالم بن رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو معلمہ بننا چاہتی ہیں یا اور زیادہ گرامر سمجھنا چاہتی ہیں وہ پھر مدرسہ میں جائیں، کسی ایسے عالم سے جا کے پڑھیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ ہم آپ کو چھوٹی سی گرامر کروا رہے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہم بالکل باب نہیں آپ کو سمجھا رہے، باب تفعیل، باب فعال، وہ باب والی ثلاثی مجرد، یہ سب کچھ بالکل نہیں بتا رہے۔ بہت مشکل سا ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، دو باتیں آپ کو، ایک تو یہ کہ آپ کو جو گرامر کروائی جا رہی ہے انتہائی مختصر ہے اور اتنی کہ قرآن کے برابر، اور دوسری بات یہ کہ نہ تو آپ کو ٹیسٹ دینا ہے نہ آپ کو یاد کرنا ہے، جسٹ قرآن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہم آپ کو اتنی زیادہ ریپیٹیشن دیں گے اس کے اندر کہ آپ کو خود سے خود سارا آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ باقی مدد کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سے مدد کی طلب کریں کہ آپ کو بتائے توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں۔ انسان سے خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے گرامر شروع کی تو ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے اسم پڑھا، نکرہ، معرفہ، اس کے بعد ہم نے مذکر، مؤنث، اور اس کے بعد ہم نے واحد، جمع، تثنیہ۔ ہم نے آپ کو پرسوں تثنیہ بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ واحد جمع تو اردو میں ہے، تثنیہ دو کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ہمیشہ تین ورڈ ہوتے ہیں، تھری انہیں کہتے ہیں روٹ ورڈ، ٹھیک ہے۔ جب ہم آپ کو لکھوائیں گے تو اس میں روٹ ورڈ، جو مین ورڈ جس سے کہ لفظ بنتا ہے، اس کے ارد گرد جو لگتے ہیں مظاہر ہوتے ہیں، ہیلپنگ ورڈ ہوتے ہیں، تو پھر وہ مکمل جملہ بنتا ہے۔ اور قرآن میں اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ مختصر الفاظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ جو پورے معنی کے ساتھ ہیں۔ جیسے کل ہم نے آپ کو ایک ون ورڈ بتائے تھے، ایک حرفی، ایک حرف کے ساتھ، پھر دو حرف کے ساتھ، پھر تین حرف کے ساتھ۔ الحمدللہ وہ ہمارا سب پورا ہو گیا تھا۔ اور ہم رکے کہاں پہ تھے؟ ہم رکے تھے لا پر۔ لا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ لا والا چیپٹر کس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا والا چیپٹر آج ہم نے دیکھنا ہے۔ لا ہم سب کو پتا ہے، لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں کو، لا نہیں کو کہتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کیا استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے؟ لم، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اینڈ پر، لم نہیں، اس کا بھی مطلب صاف صاف نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ لیسا، یہ دو ورڈ ہیں، لام اور میم، لام اور فلا، اور یہ لام یا سین لیسا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے لیسا۔ اب یہاں دیکھیں آپ کے، ہم نے کیا دیکھنا ہے یہاں پہ، اس کی پریکٹس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ تو ڈائریکٹ نہیں رہیں گے نا، کسی بھی فارم میں آئیں گے نہیں کہیں دیں گے۔ لیکن ابھی ہم نے کل بتایا تھا کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کنڈیشنلی جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں بن جاتے۔ ان میں کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا ان، دو حرفی، ٹو ورڈ کے ساتھ ان، جس کا مطلب تھا اگر، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بھی نہیں بن جاتا ہے۔ اور کون سا بنتا ہے؟ حل، جس کا مطلب میں نے بتایا تھا کیا، مگر یہ بھی نہیں بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کنڈیشن ہے، کوئی نہ کوئی آگے کنڈیشن اس کی وجہ سے نہیں بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور ورڈ دیکھ لیتے ہیں، ماں، یہ تین ورڈ ایسے ہیں جو کنڈیشنلی نہیں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے بنتے ہیں؟ ان، جسے لکھا ہے نا ان نہیں، اس کا مطلب نہیں، ایک ورڈ آئے گا اس کے بعد آئے گا اللہ، ایک ورڈ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی ایک ورڈ آئے گا اس میں اللہ،
تو کیسے نہیں ہوا وہ نہیں ہے وہ، یہ کیا بن جائے گا نہیں. میں اس کو یہاں سے مٹاؤں تاکہ آپ اس کو پہلے دیکھیں اچھی طرح سے. اس کو مٹاتے ہیں تاکہ میں اس کا میننگ لکھوں. کیسے آئے گا؟ نہیں، یہ نہیں بن جائے گا. یہ اگر نہیں ہو سکتا نا، اگر نہیں ہو سکتا، کہ اگر رکھیں گے تو غلط ہو جاتا ہے جملہ. نہیں ہے وہ، کون وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مذکر کے نا ضمیر. نہیں ہے وہ الا مگر نذیر، نذیر ایک ڈرانے والا. آتا ہے نا، ان ہوا الا نذیر، ان ہوا الا ہم دیکھ لیں ان ہوا الا سلطان مبین، نہیں ہے وہ مگر ایک کھلم کھلی دلیل. اس طرح بہت جگہ میں آئے گا. سمجھانا کیا ہے؟ ان اگر مطلب اس کا اگر ہے، مگر اگر ہوا ایک ورڈ کے بعد الا آ جائے کسی آیت کے اندر تو یہ فوراً نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حل کے ساتھ ہے. حل کا میں نے کو کیا مطلب بتایا؟ کیا زیادہ تو کیا ہوتا ہے، مگر بالکل اسی طرح کوئی ایک ورڈ آ گیا اور آگے آ گیا الا، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یہ فوراً نہیں بن جائے گا. نہیں. ٹھیک ہے. کیا سے فوراً نہیں بن جائے گا. جیسے حل، میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں یہاں پہ، یضرون، نہیں، زواد وارا ضرر ہے. ٹھیک ہے، یہ زواد ہے. نہیں وہ نقصان دے سکتے، نقصان دے سکتے، الا مگر. ٹھیک ہے. تو کیسے؟ بالکل اس کی طرح. جیسے کنڈیشنل کیا ہے؟ کنڈیشنل میں کیا آ رہا ہے؟ الا. اگر یہ آ رہا ہے نا مگر، الا آ رہا ہے تو پھر یہ نہیں بن جائے. ٹھیک ہے. مگر قلیلاً، بہت تھوڑا. آپ اس لکھیں بہت تھوڑا، قلیل بہت تھوڑے کو کہتے ہیں قلیلاً، مگر بہت تھوڑا. اسی طرح ما، یہ ہم نے دو دیکھ لی. دو نہیں بن جاتے ہیں، ان اور حل نہیں بن جاتے ہیں. کس طرح سے؟ ایک ورڈ کے بعد الا آ رہا ہے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ فوراً سے نہیں بن جائے گا، حالانکہ ان کی میننگ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ ماں. یہ ماں جو ہے نا، یہ بھی نہیں. اس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں. یہ اس میں کیا بھی ہوتا ہے، جو بھی، صرف بھی، مختلف طرح سے آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں آتا ہے، یہ بھی کنڈیشنری نہیں آتا ہے. آیت کے اندر ایک ورڈ کے بعد بھی الا آ سکتا ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. پوری آیت کے کافی دیر بعد جا کے بھی الا آ سکتا ہے، کافی ورڈز کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ آیت ختم ہو گئی مگر یہاں پر لا ہے اور آیت چل رہی، بات چل رہی ہے، تو کہیں کسی جگہ پہ جا کے الا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ورڈ کے بعد بھی آ سکتا ہے، زیادہ کے بعد بھی آ سکتا ہے، ایک آیت گزار کے آگے بھی آ سکتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہے ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن نہیں، ماں نہیں ہوتا ہے. وہ ورڈ اس کے حساب سے ہوتا ہے. ہم نے بھی پوچھا تھا اپنی ٹیچر سے کہ چلو کنڈیشن تو پتہ چل گئی، ڈھونڈ لیا. تو نے کہا بربوں کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بہت سی جگہ پہ ماں نہیں بن جاتا ہے. کبھی تو الا آپ کو نظر آئے گا، کبھی نہیں نظر آئے گا، مگر ماں نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. جملے کے مطابق سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. بہت کم جگہ پہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ ماں کا اصل مطلب جو بہت زیادہ ہوتا ہے، صرف بہت ہوتا ہے، کیا بھی آ جاتا ہے ایک نہ ایک جگہ پر. اور اسی طرح مختلف الفاظ کا مل جاتا ہے. لیکن جب اس طرح ماں آتا ہے نہیں کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، نہیں ہے الا مگر کچھ بھی آ سکتا ہے، رحمت اس کی. تو یہاں پہ آپ کو سمجھانا کیا ہے؟ ویسے تو لا، لم اور لیسا یہ ہمیشہ ہر حالت میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے. مگر ماں، ان اور حل میننگ ان کے کچھ اور ہیں، مگر کنڈیشنلی الا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک یا دو ورڈ کے بعد، یہ تو ڈیفینیٹ ایک یا دو ورڈ کے بعد آ ہی جاتا ہے. اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس نے کیا بننا ہے؟ نہیں بن جانا. انہوں نے اس نے فوراً نہیں بن جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے
اور وہ جگہ پر آتا جائے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. یہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. کچھ اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی ہمیں. میں ذرا یہ مٹا لوں. کچھ تھوڑی بہت چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ نے دیکھنی ہے اس کے اندر. اس میں کیا ہے جی, اگر ہم دیکھیں, ہاں جی, صوفہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, ایک دو کچھ ورڈ ہیں. اییا, اییا, یہ کب آتا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے نا, اییا کا. پھر قرآن میں آتا ہے اییا یا. یہ اییا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ہی, مطلب اونلی. ٹھیک ہے, ہاں. پھر اس کو ہم نے لکھنا کیسے ہوتا ہے کہ اس جیسے لکھنے کے لیے کیا کریں گے, مطلب تو اس کا یہ ہے, مگر جب ہم اس کا میننگ لکھیں گے تو کیا کریں گے؟ صرف ہی درمیان میں لکھیں گے اور درمیان میں یہ آ جائے گا کا. صرف تیری ہی, ہے نا, آتا ہے نا ایا کا, صرف تیری ہی. اسی طرح صرف تجھ سے ہی, دوبارہ آتا تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اگین میں آ جائے گا صرف تجھ سے ہی. مطلب تو اس کا یہ ہے نا, مگر درمیان میں اس کے سینٹر والا ورڈ آ جاتا ہے. اسی طرح ایا یا ہے, دیکھیں ایا یا, تو یہاں پہ کیا ہے, اس کو مٹاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, مکس اپ نہ ہو. ایا کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ صرف ہی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایا یا, یہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, صرف ہی, میری ہی, صرف میری ہی بندگی کرو. یا پھر آتا ہے صرف مجھ سے ہی, مجھ سے ہی ڈرو. ٹھیک ہے, اس طرح ایا کا مطلب بنے گا کیا؟ صرف ہی, مگر اس کے اندر ورڈ ایک نہ ہوگا جو اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک ایا کا ہو گیا. صوفہ میں نے آپ کو بتا دیا, میں دوبارہ اگین بتا دیتی ہوں صوفہ, تاکہ کہیں ایسا نہ کسی نے نہ دیکھا ہو نہ سمجھا ہو. اس میں نے نہیں بتایا تھا سین واو اور فا, تو کیسے آتا ہے؟ صوفہ, جس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, ان قریب. ٹھیک ہے, ان قریب مکمل پورا لکھا آتا ہے صوفہ. صوفہ تعلمون, تا تم, عین لام میم علم, واو نون جمع کے لیے. تم, علم کا مطلب جاننا, جان, واو نون جمع کے لیے لوگے, ان قریب تم جان لو. ٹھیک ہے, تو یہ ان قریب کے لیے آتا ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, کہیں کہیں پہ یہ صرف سا آتا ہے, سانا جزی, سا ان قریب, جلد ہی. ان قریب بھی لکھ سکتے ہیں, جلد ہی. نون ہم کیا کریں گے؟ جیم زایا جزی جزا دیں گے. عربی میں یہ روٹ ورڈ ہے, میں انشاءاللہ جب بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اس کے یہ الف کیسے بنا. ان قریب ہم جزا دیں گے, کس کو؟ المحسنین, احسان کرنے والوں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ سا بتایا. کیا میں نے کو سا, ہم نے ون ورڈ میں سا لکھ لیا تھا, صوفہ کے ساتھ سمجھا دیا تھا, لیکن کبھی کبھی صوفہ پورا آئے گا اور کبھی کبھی صرف سا آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر اب ہم نے آپ کو خاص کیا بتانا ہے, نون مشدد آتا ہے, اس کو کہتے ہیں نون مشدد. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی تجوید میں بھی کہتے ہیں نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے, لیکن اس کی میننگ بھی ہوتے ہیں. اس کو نون مشدد بھی کہتے ہیں, شد والا نون. کیوں مشدد ہوا ہے؟ شد آئی ہے اس پہ, دو نون ہو گئے نا, مشدد نون. اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ دوسرا نام ہوتا ہے نون تاکیدی. نون تاکیدی جب بھی کسی کے ساتھ لگتا ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ زور دیتا ہے, زور دینے کے لیے نون آتا ہے, پکا اچھا زور دینے کی, تاکید کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسے نون تاکیدی بھی کہتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں. اور میننگ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اس کا میننگ ہوتا ہے ضرور. ٹھیک ہے, ایک تو ہرگز نہیں, ہرگز نہیں آئے گا, ہرگز. اور دوسرے میں کہتے ہیں ضرور. دو میننگ اس کے بنتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے بنتے کیسے ہیں, کس وقت بنتے ہیں.
اور اس نون کی وجہ سے بنتے کس طرح بنتے ہیں. اب دیکھیں ہم آپ اس کو بنا کے دکھاتے ہیں کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جب لام الف لا آ رہا ہو, لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, نہیں, اور اس کے اندر آ رہا ہو سینٹر میں اس کے اندر نون مشدد آ رہا ہو, نون مشدد. ٹھیک ہے, تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لا تسی بننا, نون پہ شد آ رہا ہے, دیکھیں تسی یہاں پہ نہیں, بننا, لا تسی بننا, نون پہ شد آیا. اس کا کیا مطلب یہاں پہ ہوا؟ جب لا آ رہا ہے نا پھر یہ ہرگز ہو جائے گا, ہرگز. جب لفظ سے پہلے لا آئے گا, اس کے اوپر زبر ہوگی, لا پورا کا پورا نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہرگز ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لام اس کے ساتھ مل کے لا نہیں لے گا, لن بن جائے گا, لن. لن لن جو ہے یہ ورڈ کیسے ہے؟ یہ بھی صوفہ کی طرح اس طرح پورا کا پورا بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے. اکیلے کا مطلب بھی ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اور جب یہ یہاں پہ نون جا کے اس کو ملے گا, ہرگز نہیں بنے گا, تو یہاں پر بھی ہرگز نہیں ہوگا. اکیلے کا مطلب جیسے صوفہ کا مطلب اکیلے کا کیا آیا تھا؟ ان قریب, اور ساخ علی آیا تھا تو بھی ان قریب. یہاں پہ کیا بتا رہی ہوں؟ لن آتا ہے قرآن پاک میں, اس طرح لکھا ہوا بھی آتا ہے, مگر ایسے بھی ہوتا ہے کہ نون مشدد آتا ہے, لام ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے تاکید کر کے نہیں کہا جا رہا ہے, ہرگز نہیں. یہ نون اس سے جا کے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو تا کیا ہے یہاں؟ یہ باب تفاعل ہوتا ہے, وہ ہرگز نہیں, نہیں وہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, اب یہ جب میں بتاؤں گی تو 100 روٹ ورڈ ہے اس کے اندر. ہرگز نہیں وہ پہنچے گا یا پہنچتا. ٹھیک ہے, اس طرح سے, اس طرح یہ بہت سارے ورڈ اس طرح آئیں گے. تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ہی ورڈ آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. میں آپ کو دوسرے بھی سمجھا دیتی ہوں, لیکن ایک ہی ورڈ یہ اس کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. باقی آپ کو ذرا زیادہ بھی سمجھا دوں گی, اور بھی آ جائیں گے. میں اس طرح لکھ لکھ کر بھی سمجھاتی رہوں گی آپ کو. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جب یہ نون مشدد آئے گا, اس کا مطلب 2 مطلب ہوتے ہیں, ضرور اور ہرگز نہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ورڈ سے پہلے اگر لام آ رہا ہے, یہ نون مشدد ادھر بھی آ سکتا ہے, سینٹر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پہلے لام آ رہا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو جائے گا, اور اگر لام نہیں آ رہا تو پھر کیسے بنے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب لام نہیں آ رہا تو پھر کیا ہے؟ لا ازیدنکم, لا ہے, دیکھیں لا اور الف بھی زبر ہے. اب یہ لا نہیں رہا, یہ لا البتہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, ازیدن, دیکھیں آ گیا, کیا آیا ہے؟ نون پر نون مشدد. ٹھیک ہے, تو کیسے آیا ہے؟ لا ازیدنکم, تو یہ لا نہیں والا نہیں ہے, البتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, لا ان شکرتم لا ازیدنکم, ان شکرتم لا ازیدنکم. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ لا البتہ کے لیے, الف زبر میں کے لیے. ہم نے پڑھا تھا نا آتینا, میں زید زیادہ دوں گا, نون مشدد ضرور, صاف کرنا, ضرور. یہ یاد رکھیں, لام الف لا نہیں ہے, اس پہ خالی ایسے زبر ہوتی ہے. یہ لا آ ہے, لا آ, لا البتہ کے لیے, الف ذرا میں کے لیے, زیادہ زیادہ, زیادہ دوں گا, ضرور, کم تم کو, ان شکرتم لا ازیدنکم. تو ہم جب با محاورہ لکھتے ہیں, البتہ میں ضرور دوں گا, ضرور زیادہ دوں گا تم کو. ٹھیک ہے, البتہ میں ضرور ہی زیادہ دوں گا تم کو, ضرور دوں گا تم, لازم دوں گا تم. ٹھیک ہے, تو یہ نون مشدد جو سینٹر میں آ رہا ہے, اور خاص طور پہ آپ نے کیا, سینٹر میں بھی آ سکتا ہے, اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لا لا ہونا چاہیے. نہیں, جب یہ نہیں آ رہا ہوگا تو اس نے
نون اس کے ساتھ لگا ہے ہرگز نہیں ہو جائے گا. اور اگر لا نہیں ہے اس طرح ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میں ایک طرح اور بھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں, آپ دیکھتے جائیں, میں آپ کو لکھ کر دکھاتی ہوں. اچھا, یا تینکم, یہ دیکھیں یا اس پہ حمزہ ہے, یہ جزم ہے, حمزہ جزم بن گئی ہے. یا تینکم, ٹھیک ہے, تا یا نون مشدد, ٹھیک ہے. یا تی ینا تو ڈال دیا ہوا ہے, ینکم. اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یا وہ آتی آئے گی, ٹھیک ہے, کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی, موت آئے گی. مگر کیا ہے یہاں پہ, یہ کیا ہے؟ ضرور. وہ آئے گی پاس, پاس ہی آنا ہوتا ہے نا. نون مشدد ضرور, کم تمہارے بھی آ سکتا ہے. وہ آئے گی پاس, ضرور تمہارے, وہ ضرور پاس آئے گی تمہارے, ٹھیک ہے, وہ ضرور آئیں گے پاس تمہارے. فتنے, آزمائشیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے یہ کیا ہوا ہے؟ نون مشدد ضرور بن گیا ہے. اور با محاورہ یہ ضرور کی جگہ پہ آ جائے گا یہاں پر, وہ ضرور آئے گی پاس تمہارے, ٹھیک ہے, چاہے موت ہے, چاہے قیامت ہے, چاہے کوئی بھی ایسی ایسی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ نون مشدد جو ہے ہم نے یہاں آپ دیکھ لیں, بس صرف آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم اسے اور زیادہ اچھی طرح دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک اور اس کی دکھا دیتی ہوں آپ کو. فَلْيَبْتِكُنَّ, فاپس لام, فلا یبتکن, ٹھیک ہے. یا با تا کاف بتک, اس کا روٹ ورڈ ہے نون مشدد ضرور اس کے اوپر, ٹھیک ہے. نون مشدد اس پہ آ رہا ہے نا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتی کنہ, فلا یبتی کنہ. فاپس, اب یاد کریں فا آیا تھا نا چھوٹا سا, فاپس لام البتہ, ابھی ہم نے کیا. یا وہ البتہ وہ, بتک ہوتا ہے کاٹنا, کانوں کو کاٹنا یا کاٹنا, کان بعد میں کاٹنا, کسی چیز کو کاٹ دینا, اور خاص پہ کان یا باڈی کو پارٹ. البتہ وہ کاٹیں گے, کاٹیں گے, نون میں شدت ضرور, ٹھیک ہے. شیطان کہتا ہے البتہ وہ ضرور کاٹیں گے کان تو ان کے, تو یہاں پہ نون میں شدت ضرور کے لیے آگے, ٹھیک ہے. آپ کو بتانا ہم نے کیا, ہم نے آپ کو بتایا کبھی یہ ضرور کے لیے آتا ہے, کبھی کبھی یہ ہرگز نہیں اس کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف طرح سے آئے گا, لیکن آپ نے ہم اسے کیا کہیں گے؟ نون مشدد آ گیا. اب نون مشدد آ گیا تو پھر چیک کرنا ہے, اگر لا ہے تو ہرگز نہیں بن جائے گا, اگر لا نہیں ہے تو ضرور بن جائے گا, آسان, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ایسا ورڈ ہے جو ہم آپ کو پہلے سے بتانا چاہتے ہیں, وہ ہے لام کے اوپر جزم. لام کے اوپر جزم جب آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ شروع میں پہلے سے آ جاتی ہے, زیادہ تر یہ سٹارٹنگ میں ہوتی ہے یا درمیان میں بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے اس کا مطلب بنتا ہے چاہیے کہ, چاہیے کہ, یا پھر اسے کہیں لازم ہے کہ, لازم ہے کہ, اس طرح اس کا مطلب بنتا ہے. کیسے؟ ابھی دیکھیں, فل یتوکل, لام پہ جزم, یتوکل المؤمنون آ گیا تھا, مومنون, ٹھیک ہے. ایسے تو کیسے کریں گے اسے؟ یتوکل, یہ مومنون ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں اس کو, فاپس لام چاہیے کہ, ضروری بھی ہے کہہ سکتے, لازم بھی ہے, چاہیے کہ, یا وہ کون؟ یہ مومنین ساتھ,
توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، وہ بھروسہ کریں. المومنون سارے کے سارے ایمان لانے والے، مومن بھی آ سکتا ہے، سارے کے سارے مومن. ٹھیک ہے، بس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں تمام مومنین. کس پر؟ اللہ پر، ہے نا. تو یہ لام کے اوپر جب جزم آئے گی تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ چاہیے کہ. جیسے کہ آتا ہے روزے والے، جو روزے والا چیپٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْ. فاپس لام پہ جزم چاہیے کہ یا وہ سواد میم سم، سوم ہوتا ہے سم. تو کیسے؟ فل یا سم، فاپس لام چاہیے کہ یا وہ جو حاضر ہو، جو کس کو پائے؟ اس کو پائے شہر رمضان کو. ٹھیک ہے، جو رمضان کو پائے، بس چاہیے کہ وہ سم روزہ رکھے. ٹھیک ہے، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ لام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم باقی کیا کریں گے؟ آپ کو ساتھ ساتھ جب ہم لکھیں گے قرآن تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. کچھ ایک اور بات بھی آپ کو بتانی ہے. انا، میں نے آپ کو بتایا تھا انا بے شک، انا بے شک ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر کیا ہوا تھا؟ انا کے بے شک، جب زیر نیچے چلے گی تو کے بے شک آ گیا. اب یہ اور پھر یہاں پہ کیا پتہ چلی؟ تجوید. انا، جلدی چھوڑ دیں، انا مشدد مشدار. اب لیکن کبھی کبھی انا الف آ رہا ہے نا ساتھ. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ انا بھی ہے، انا شد کے ساتھ ہے، یوں لگا لیں، اور ساتھ نا بھی ہے. نا ہم کے لیے آتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نون آتینا میں، یہ وہی نون ہے نا. انا، تو انا کیا مطلب؟ کیا؟ بے شک ہم، انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے. تو جب اس کا نون کے الف آتا ہے، کیونکہ موسٹلی لکھاتے ہیں انا بے شک، انا بے شک ہم، تو اس وقت کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ ہم کیسے ہو گیا. تو یاد رکھیں انا کے ساتھ، اسی لیے یہاں پہ زور دے کے کہا جاتا ہے انا، الف ساتھ بلانا ہے. انا، یہ انا ہے، انا. تو یہ نون کا جو الف ہے نا آ رہا، یہ نون اس نون کا ہے. اس میں 3 نون مرج ہوئے، سارے مرج ہوئے. تو اس کا مطلب انا بے شک ہم. قرآن میں باقاعدہ آتا ہے، بہت جگہ پر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آخری جو چیز آپ کو اتنے بتانی ہے وہ کیا ہے؟ سینتا. سینتا، سینتا کیا ہوتا ہے؟ اس کا دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا ایک مطلب، اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، طلب کرنا. دو میننگ، دو طرح سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح کہ اگر ہم آپ کو بتائیں استکبارو، کس نے کیا تھا استکبارو؟ یہ کہاں پہ آتا ہے؟ استکبارا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ استکبر. اب اس کا اگر توڑیں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ سینتا، اس نے کوشش کی، کوشش کی. کاف بارہ قبر اس کا روٹ ورڈ ہے. قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا بننا. اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، بڑا بننے کی. اس نے کوشش کی بڑا بننے کی. ٹھیک ہے، اور اگر اسی کو ہم کہہ دیں کہ استکبارو، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کوشش کی. کیا کرنے کی؟ بڑا بننے کی. یہی آ جائے گا سارا. ٹھیک ہے،
اب ہم جب اردو میں لکھتے ہیں با محاورہ تو پھر کیسے لکھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اردو میں؟ اس نے کاف بارہ کبر اور یہاں سے تا لیتے تکبر کیا، ہے نا؟ ہے تو وہی ہے، لیکن عربی میں سینتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بڑا بننے کی کوشش ہی کی جا سکتی ہے، انسان بڑا بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تو قرآن میں جو استکبارا، انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا، تو اس طرح سے یہ تکبر کے ساتھ آتا ہے اور بہت چیزوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں مثال کے لیے میں نے یہی رکھا تھا کہ یہاں اس نے اگر واو الف ہے پھر نہیں لکھیں گے، استکبارا، استکبارا اس نے تکبر کیا، اور اگر واو الف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے تکبر کیا۔ جب ہم لکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے سین تا کوشش کی، کاف بارہ کبر بڑا بننے کی، کس نے؟ واو الف جمع کے انہوں نے، اور اگر واحد ہے تو یہ واحد ہے، پھر اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو گیا کوشش کرنا، دوسرا کیا ہے؟ طلب کرنا، وہ کیا ہے؟ استغفر، ٹھیک ہے؟ استغفر، تو یہ کیا ہے جی؟ اس نے سینتا طلب کیا، طلب کی، اس نے طلب کی، کیا طلب کی؟ غین فارغ غفر، بخشش، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا آپ کو؟ اور اسی سے بنتا ہے، اور اگر بالکل اسی طرح سے یہ واحد کے لیے واو جمع لگا دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے طلب کی، انہوں نے طلب کی بخشش۔ تو جملہ کیسے لکھیں گے؟ طلب کرنا کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، ہے نا؟ انہوں نے بخشش طلب کی، انہوں نے بخشش مانگی، ٹھیک ہے؟ نستغفر کا بھی آتا ہے، اگر ہم یہاں نون لگا دیں تو نستغفر، نستغفر، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہم نے طلب کی، نون ہم نے، سینتا طلب کی، غین فارغ غفر بخشش، تو کیا ہے؟ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، اور اگر واو الف آ جائے تو انہوں نے کیا یا وہ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح آتا ہے استغفار، استغفار کرنا، استغفار کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، یقین نہیں آئے گا، کرنا بخشش کا، یہ جملہ ورڈ ہے بخشش کا، استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو سینتا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایک ورڈ میں وہ الگ، میں آپ کو اس کے اندر بتا دوں گی، صرف تا ہی استعمال ہو جاتا ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم جا کے بتائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سین تا یاد رکھنا ہے، سین تا اس کے دو میننگ ہیں، کوشش کرنا اور ایک طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مثالوں میں استکبرو اور استغفار یا استغفرو، یہاں میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کوشش کر رہی ہوں کہ سب چیزیں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتی جاؤں اور وہ کمپلیٹ ہوتی جائیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، آپ کو تھوڑا سا ایک فعل اور اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ون ورڈز پورے ہو گئے، باقی پورے ہو گئے، اور ایسی چیزیں بھی میں نے تقریباً پورے کرنے کی کوشش کر دی جو ہوتی ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا ہم نے ایک چیز بتانی ہے، ہم نے دیکھا، جیسے آپ کو میں لکھتی ہوں، آپ دیکھتے جائیں، فاعل فعل ہے نا، فعل تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا، کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا جب زبریں لگتی ہیں تو پھر آتا ہے فعل، اس نے کیا، پھر آتا ہے، ہم نے کیا کیا تھا؟ یا آتا ہے، یا فعل، یا وہ کے لیے فاعل فعل، یا فعل وہ کرتا ہے، یا وہ کے لیے نا وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے افعل، یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ اسے کہتے ہیں فعل امر، یعنی حکم، امر سے تو حکم دیا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے. افعل تو کر. ہم آپ کو کہیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, واحد کو دے رہے ہیں, پھر جمع کو بھی اس نے دے. تو افعلوا تم کرو. افعل آگے کیا آئے گا؟ فاعل. یہ کیوں رہا ہے؟ دیکھیں فاعل یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے نا, ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. ایک فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے. فعل اس نے کیا, فاعل کرنے والا. ٹھیک ہے, فاعل. تو پھر کیا آگا؟ کرنے والا. اور پھر ایک کیا آتا ہے؟ مفعول, جس کے اوپر کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس پر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس پر کیا جائے. یہ تو میں نے آپ کو فعل کے ساتھ بتا دیا. اب ہم ورڈ کے ساتھ لکھیں گے نا, پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا. کیسے لکھیں گے؟ غور کرتے جائیں, میں آپ کو لکھتی جاتی ہوں, آپ کو سمجھ آتا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کیا ہے جی. یہ خلق, خا لام قاف, خلق. خلق ہم نے کیا تھا, اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یخلق میں زیر زبر اب نہیں ڈالوں گی, وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ کے لیے خلق پیدا کرتا ہے. یخلق آگے کے اخلق, یہ ہم دیکھیں گے. اخلق تو کیا ہے؟ تو پیدا کر. فعل امر, تو پیدا کر. الگ کر دوں ذرا, پیدا کر. پھر کیا آ رہا ہے؟ فاعل میں خالق. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق, پیدا کرنے والا. پھر کون ہے؟ مخلوق. مخلوق ہم کون ہیں؟ ہم مخلوق. میم والی, خالام کا خلق, پیدا کی جانے والی. پیدا کی جانے والی یا پیدا کی گئی. ٹھیک ہے, بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم قرآن میں آپ کو یہ تھوڑے سے ورڈ ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. زیادہ غور اس پہ کریں اور اس پہ کریں. یہ تو اردو کی میں آپ نے پڑھا آتا ہے انسان کو, آسان ہے. آگے دیکھیں, آئین با دال عبد. اب کسے کہتے ہیں؟ بندے کو, اور بندگی کرنا, عبادت کرنا. عبادہ اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے, یعبد وہ عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعبد. ٹھیک ہے, وہ عبادت کرتا ہے. آگے دیکھیں, یہاں پہ کیا ہے؟ اعبد, عین بادل اب الف کے پر. اور یہ آپ کس کی پہچان ہوتی ہے؟ دوسرے ورڈ کے اوپر آپ کو جزم نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اعبد تو عبادت کر. فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. تو عبادت کر, تو بندگی کر. ٹھیک ہے, آگے عابد, ہم کہتے ہیں عابد, عبادت کرنے والا. معبود, کون ہے معبود؟ میم والا عبود, جس کی بندگی کی جائے. بندگی کیا جانے والا, جس کی بندگی کی جائے, جس کی عبادت کی جائے, وہ معبود ہوتا ہے نا. یہ تھوڑی سی بس اس کو خالق یخلق اخلق, خالق مخلوق, اس طرح سے اس کو یاد تو آپ نے کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ قرآن میں ہمیں یہ ورڈ ملیں گے اور آپ کو میں ساتھ سمجھاؤں گی اور ساتھ آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوسرا ورڈ کیا ہے. یہ فعل میں نے اسے مٹا دیا, فعل, اور یفعل, اور افعل, اور اس کے بعد فاعل, اور پھر کیا ہے؟ مفعول. یہ نہیں مٹانے. اب دیکھیے اس میں کیا ہے؟ آمنا, وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے, یؤمن, یا وہ کے لیے حمزہ اس میں آتا ہے امن, وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے, اور ایمن اس میں آئے گا. میرے خیال ایمن اس کو تو رہنے دے, میرے خیال میں امن والا آپ کو بھی سمجھ نہیں آنا, اور اس میں حمزہ آ رہی ہے, یہ لبڑ رہنے دے. اس میں حمزہ آ رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ ذکرہ دیکھتے ہیں, ذکرہ, ذال کا افرا ذکر, جسے کہتے ہیں یاد کرنے کو, ہے نا. ذکرہ اس نے
یاد کیا، یفعل یذکر وہ یاد کرتا ہے، اذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یاد کر، اذکر تو یاد کر. اور اگر یہاں لکھا جائے اذکر واو الجمع کے لیے تم یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا مؤلف آتا ہے نا تم یاد کرو، جمع کو کہا جا رہا ہے. پہلے اذکر کیا تھا؟ فعل امر واحد مذکر کو، اذکرو فعل امر جمع مذکر کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی طرح یہ یذکرو بھی ہو سکتا ہے، وہ کرتے ہیں پھر آ جائے گا، لیکن یہ ہم نے یہاں دیکھنا ہے. فاعل ذاکر یاد کرنے والا، اور مذکور جس کا ذکر کیا جائے، ذکر کیا گیا یا ذکر کیا جانے والا کون ہے؟ جس کا ذکر کو یاد کیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ قاتل شکر بھی اسی طرح ہوگا، لیکن ہم اسے کہیں گے قاف تالم قاتل. تو یہ کیا ہے؟ اس نے قتل کیا، یا قتل تو کیا ہے؟ وہ قتل کرتا ہے، یہاں وہ آ جائے گا اقتل تو قتل کر، تو قتل کر فعل امر ہے. اور اگر اقتلو اسے مؤلف کر دیا جائے تو قتل کرو جمع کے لیے آ جائے گا. اسی طرح قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا جائے، قتل ہونے والا یا جس کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح سے عربی میں آتا ہے. پھر ینصرو بھی دیکھ لیتے ہیں، جگہ نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اردو پر بھی آ رہی ہے، میں دیکھوں ذرا آ رہی ہے. اچھا یہاں دیکھیں، اب کیس میں آ رہا ہے نون سوادرا نصر، نصر اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر تو مدد کر، رب انصرنی آتا ہے نا اے رب تو مدد کر، انصر اس پہ جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جو جس کی مدد کیا جانے والا، میم آ رہا ہے نا، مدد کیا جانے والا. ٹھیک ہے، اور اس طرح علم کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ ورڈ اس میں نا قرآن بڑا اچھا سمجھ آنے لگتا ہے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ان ورڈ کے ساتھ کھیلنے کا، شاید آپ کو بھی آئے. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا بھی شوق ہو کہ ہم قرآن کے ان ورڈز کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں اور سیکھیں. عین لام میم علم. ٹھیک ہے، علم عالم اس نے جانا. ٹھیک ہے، اس نے جانا، یا علم یا وہ کے لیے علم جاننا، وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے. افعل تو یہ کیا ہے؟ اعلم اعلم تو جان، اعلم تم جان لو. اگر واو الف آ جائے اس میں کیا ہے؟ اعلم تم جان لو. ٹھیک ہے، اور عالم جاننے والا جو سب کچھ پتا ہو، عالم. اور یہاں کیا ہے؟ معلوم. ہم کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، معلوم ہے ہمیں معلوم یعنی علم مل جانے والا علم، جو آپ کو پتہ چل جائے، جانا گیا، جانا جانے والا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور تقریباً عملہ بھی دیکھ لیں، عین میم لام عمل اس نے عمل کیا. ٹھیک ہے، یا عمل وہ عمل کرتا ہے، اعمل تو عمل کر فعل امر ہے، تو کر کیا کر عمل، تو عمل کر. عامل عمل کرنے والا، اور معمول جس پر کوئی عمل کیا جائے، عمل کیا جانے والا. میرے خیال میں اتنے کافی ہے نا، پھر آپ لوگ تھک بھی جائیں گے. کافی ہو گئے، میں جو اتنا آپ کو سکھانا چاہتی تھی سکھا دیا. بتانا کیا تھا ہم نے، یہ آپ کو آتے ہیں یہ اور یہ. ٹھیک ہے، دیکھیے کیا ہے
جیسے کہتے ہیں مؤمنون، مؤمنون، تو یہ کس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ میم والا، والے جمع ہے نا، اور حمزہ من امن روٹ ورڈ ہے ایمان کا، اور واؤن جمع کے لیے ایمان لانے والے. ٹھیک ہے، میں ذرا بیک سے لائٹ بند کر دوں، اس کی لائٹ آ گئی، ہماری لائٹ آ گئی، لائٹ بھی بڑھا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چھوٹی چھوٹا سا رہ گیا ہے ہمارا، آج لاسٹ ڈے ہے گرامر کا، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک، تو اسی طرح مومنون آئے گا، اسی طرح مسلمون آئے گا، مسلمون، میم والے، سین لام سلم، سر تسلیم خم کرنے والے، اسلام لانے والے، ہے نا، واؤن جمع کے لیے. مسلم یہ اکیلا ہے، میم والا ہے، سلم اسلام لانے والا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے افعل افعل، اور مفعول جو ہے بس یہ اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، باقی تو آسان میں پیچھے ذرا آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے بعد آپ کو جو ایک آخری چیز سمجھانی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھے گا، بہت غور سمجھے گا. خیر پھر بھی بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، ڈریے گا تب بھی نہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کرواتی رہوں گی، بار بار کروائیں گے تو آپ کو آ جائے گا. پھر بھی میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فا عین لام فعل، اس کے کتنے ورڈ ہیں؟ 1 2 اور 3، اور 3 ہی پر بیس کرتی ہے عربی اور اس کے سارے الفاظ 3 پر بیس کرتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، اور کتنے الفاظ 3 پر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ جو تقریباً 95% جو ہے عربی کی اس پر کرتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں روٹ ورڈ. اور اس طرح کچھ ورڈ کیا ہوتے ہیں، انہی کے ارد ورڈ لگتے ہیں، تو میں آپ کو سکھا چکی ہوں کس طرح سے ہیلپنگ ورڈ لگتے ہیں، جملہ بن جاتا ہے. لیکن ہیلپنگ ورڈ لگنے سے کچھ روٹ ورڈ میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ کمزور حروف ہوتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں انگلش میں کچھ واولز ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جا رہے ہوتے، ہو کے بھی نہیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ نالج میں کے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. اس طرح سے کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھے جاتے، وہ لکھے بھی ہوتے پڑھے نہیں جاتے. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتے ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ روٹ ورڈ کے اندر الف واو اور یا، یہ 3 الفاظ، 3 حرف، الفاظ کے حرف، 3 حروف، 3 ورڈ ایسے ہیں الف واو یا، اگر یہ روٹ ورڈ کے اندر آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتے ہیں. اس کے ایک مظاہر جب لگتے ہیں، کوئی ہیلپنگ ورڈ جب لگتا ہے تو یہ گر جاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں حروف علت. علت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ابھی تو خیر اس طرح کے ورڈ استعمال نہیں ہوتے، اردو میں علت کہتے ہیں کسی عادت کو جو اس کو کسی کو لگ جائے، اس کی کمزوری بن جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے اپنی عادت کی وجہ سے، ہے نا، کہتے ہیں اس کو بری علت پڑ گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں حروف علت، کمزور حروف جو کسی کو ساتھ لگتے نہیں ہیں، گر جاتے ہیں. تو یہ یاد کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ آپس میں الف واو کی جگہ پہ اور یا آپس میں چینج ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ چینج کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ بالکل ہی گر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ زیر زبر کی شکل اپنا لیتے ہیں. جیسے زبر جو ہے، الف جو ہے زبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دیکھیں جو الف ہے یہ زبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آ، ہے نا، جیسے ہم با لکھتے ہیں با، اور عربی میں سے با اس طرح با ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس زبر نے الف کو ریپرزینٹ کیا. اسی طرح سے واو کسے کرتا ہے؟ پیش کو، تو یہ پیش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یا زیر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ربی، آتا ہے نا ربی، تو کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ربی اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، ربی ایسے بھی لکھا ہوتا ہے، ایسے بھی لکھا ہوتا ہے، مطلب اس کا بھی رب میرا، مطلب اس کا بھی رب میرا. یہ چھوٹی یا جو ہے یا زیر بن گئی. ٹھیک ہے، ربی رب میرا. تو اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے قومی، دیکھیں قومی، قوم میری. ٹھیک ہے، قومی، قوم میری یا میری کے لیے. اور ایسے بھی لکھا ہوتا ہے قومی، میم کے نیچے زیر ہوتی ہے، قوم میری. ٹھیک ہے، تو یہ حروف حروف جو ہیں آپس میں بدل جاتے ہیں یا یہ گر جاتے ہیں. اس میں کچھ آپ کو حروف آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، یہ الف واو یا حروف علت.
روٹ ورڈ کے اندر یہ 3 ورڈ ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں اور اپنی شکل بدل لیتے ہیں، ایک دوسرے میں بدل جاتے ہیں یا زیر زبر میں بدل جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور الف جو ہے وہ حمزہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جیسے واؤ قاف یا وقا روٹ ورڈ ہے۔ اب وقا کیا ہے؟ واؤ قاف الگ الگ کر کے لکھیں، واؤ قاف اور یا وقا، جس سے بنتا ہے تقوی، تقوی، متقین، ٹھیک ہے، تقوی کرنے والے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں واؤ بھی موجود ہے اور یا بھی موجود ہے، یہ بھی گر گیا، یہ بھی گر گیا، یا اکیلا رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں متقین میں میم والے اور قاف آیا اور یا نون جمع کے لیے، تقوی کرنے والے، خالی کاف استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ وقنا عذاب النار آتا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ واقعی، بچا لے، اور تو بچا لے، خالی کی کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھیں قاف کے ساتھ یا آ رہا ہے، قی آ رہا ہے، لیکن کیا آ رہا ہے؟ یا زیر بن گیا، اور تو بچا لے نہ ہم کو، وقینا عذاب النار، سمپل ایک قی کے ساتھ، قی ہے لیکن یا زیر بن گئی ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کچھ ورڈ ہوتے ہیں ان میں صرف ایک ہوتے ہیں، ان میں دو ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ ان روٹ ورڈز کے اندر حروف علت ہیں جو یہ ہیں الف واؤ یا، یہ آپس میں یا تو بدل گئے ہیں یا چینج ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو اس کا تھوڑا سا پتہ نہیں چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ آگے جا کے آپ کو زیادہ پتہ چلے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک ورڈ دکھاؤں، لیسا، ہم نے پڑھا آج، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہے نا، نہیں، لیکن لام یا اور سین، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ورڈ یہ الف واو یا حرف علت ہے، یہ یا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے لستا، لس ہو گیا، لستا، لس مطلب نہیں ہے، تا زبر تا، تو مذکر کو کہا جا رہا ہے، نہیں ہے تو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے لیسا پورا بھی آتا ہے، اس طرح بھی آتا ہے، لئی سو، اس میں کیا ہے؟ لام یاسین میں واو الف ذات کر گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے آئے گا، ہے یہ جمع ہے، وہ نہیں ہے وہ، اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ آپ اس کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے۔ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، جو مین ورڈ ہوتا ہے، وہ 3 ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر الف واو یا 3 حروف آئیں تو یہ تو آپس میں بدل جاتے ہیں، یا زیر زبر پیش میں بدل جاتے ہیں، یا ٹوٹلی گر ہی جاتے ہیں، بالکل گر بھی سکتے ہیں، گر ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ قرآن لکھواتے جائیں گے اور ساتھ بتاتے جائیں گے۔ اب ہم کرتے ہیں ایک بہت سا بڑا سا ورڈ ہے جو آپ کو لکھ کے دکھائیں گے، جس میں کہ سارے وہ ورڈ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ آپ کو قرآن کا بہت بڑا ورڈ ہے۔ فا، سا، یا، کا، فا یا کفی، کا، ہا، میم، بڑی میم کر دیتے ہیں، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، آیا ہوا ہے نا؟ یہ تو گانوں، اس میں گانوں میں بنا دیے ان لوگوں نے، ہونا تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن یہ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، فا، بڑے بڑے ڈال دوں ذرا تاکہ آپ کو نظر آئے، فا سا یک، ٹھیک ہے؟ یکفی کا ہم اللہ، اب اس کا مطلب دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کیسے دیکھیں گے مطلب؟ کتنے موڈ ورڈ اس کے اندر آ گئے؟ فا پس، سا ان قریب، کون سا تھا؟ سوفا، سوفا کا مطلب ان قریب، یہاں پہ خالی سا آیا ہے، صرف سا سینٹر میں آیا نا، ان قریب مطلب جلد ہی، بس ان قریب یا جلد ہی، یا وہ کون؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے، یا کا جو مظاہر ہے اللہ کی طرف، کاف فا یا کفی اس کا روٹ ورڈ ہے،
کاف فا یا کفی روٹ ورڈ. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کافی، جس کا مطلب کافی ہوتا ہے نا. بس ان قریب وہ کافی ہوگا، پورا روٹ ورڈ موجود ہے، دیکھیں کاف فا یا کفی. ان قریب وہ کافی ہوگا کا تیرا، ہم ان کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول وسلم کو تسلی دی ہے اور ہم سب کو تسلی ہے. بس ان قریب وہ کافی ہوگا تیرا ان کو، اللہ اللہ. ٹھیک ہے، ان قریب تیرا اللہ ان کو کافی ہوگا. یہ وہ ورڈ ہے سورہ بقرہ کے اندر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے اس پر پڑے ہیں، جو ترکی میں پڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے خون بھی وہیں پڑا ہے اور میننگ بھی ہے. بس ان قریب وہ کافی ہوگا تیرا ان کو اللہ. تو یہ بس میں نے لکھ کے دکھایا ایک بڑا ورڈ آپ کو، کہ دیکھیے آپ کتنا بڑا ورڈ، جو کہ میننگ دے گی کسی سے الگ سے. اس میں گرا کچھ نہیں اس کے اندر سے، ورنہ موسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے یہ ہے اور الف یا حرف گر گیا. مطلب سمپل آپ کو بتایا کیا گیا اس کے اندر کہ یہ ایک بڑا سا ورڈ ہے اور اس طرح لکھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا اور آپ کا سفر بہت اچھا رہے. میں نے آپ کو اس کے اندر پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان کر کے گرامر سمجھاؤں، بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر بھی اب ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے، الحمدللہ آپ کو مل جائے گی، اور واٹس ایپ ریکارڈنگ میں بھی مل جائے گی. اور ہم ڈے بائی ڈے اس کو ریپیٹ کریں گے، بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بار بار ریپیٹ، جو آپ کو ہوتا ہے ریپیٹڈ کی جائے کوئی چیز، بار بار دہرانا. کیسے؟ جیسے گانے، جیسے اشتہار، جیسے شعر. تو بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار کی ریپیٹیشن اور بار بار کی دہرائی ہم ڈیلی کی ڈیلی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لکھیں گے بھی اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ فاتحہ، میں کوشش تو پوری کروں گی کہ ہم کل سورۃ فاتحہ کو کر لیں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کچھ پیچھے سے سمجھانا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو دوبارہ یہ کہتی ہوں اگین، اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی اس میں سے کوئی پارٹ مجھے بتائے، میں اسے کل کی کلاس میں دوبارہ سمجھا دوں. ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے. نہیں تو انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ کل سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.